بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے شعبان شریف کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا واقعہ شروع کیا ہے، جس کا فرسٹ پارٹ میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو گائز، جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ باہر آ گئی، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیر لگنے سے میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نکلی ہوئی آنکھ کو اپنے مقام پر رکھ دیا اور حضرت قتادہ کے لیے دعا کی، اے اللہ، قتادہ کو خوبصورتی عطا فرما۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی، پس پتہ نہ چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی، اور وہ حسن اور نظر میں بھی زیادہ ہو گئی، اور دوسری آنکھ تو دکھتی مگر وہ آنکھ کبھی نہ دکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں معبد کا خیمہ آیا، تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب بکری کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا، اے معبد، یہ بکری یہاں کیسے کھڑی ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے چرنے نہیں جا سکتی، اسی لیے یہ خیمے میں رہ گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے عرض کی، آقا، یہ لاغر اور کمزور ہے، دودھ کہاں؟ فرمایا، اگر تو اجازت دے تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر مناسب سمجھتے ہوں تو دھو لیں۔ آپ نے بکری منگوائی، اس کے نتنوں پر 10 سے اقدس پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ معبد کے لیے بکری کے حق میں دعا فرمائی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بکری نے پاؤں کھولے اور دودھ دیا اور جگالی کی۔ آپ نے ایک بڑے برتن میں دودھ دہا، معبد اور ساتھیوں کو پلایا، جس سے وہ سیر ہو گئے، پھر خود نوش فرمایا، پھر فوری طور پر دوبارہ دہا اور برتن بھر کر معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ پانی کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو دوسرے کنارے کے پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی پر تیرتا ہوا اس کنارے پر آ جائے اور ڈوبے بھی نہ۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور تیرتا ہوا حضور کے سامنے آ گیا اور کھڑے ہو کر آپ کی رسالت کی شہادت دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اکرمہ، اب خوش ہو کیا؟ اتنا کافی ہے؟ اکرمہ نے کہا، اب اسے حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشارہ فرمایا اور وہ پتھر پانی میں تیرتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھارا ہے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک پانی کا مشکیزہ عطا فرمایا
اور ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دینا۔ تو اس شخص نے اس پانی کو کنویں میں ڈال دیا، جس سے اس کا پانی یمن کے تمام پانیوں سے زیادہ شیریں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر میں حضور سید العالمین کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک وادی میں قیام کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو پردے کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے دو درخت کھڑے تھے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور ایک درخت کی شاخ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے میری اطاعت کر۔ آپ کا اس درخت کو یہ حکم فرمانا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح چل پڑا جیسے شتربان اونٹ کی نکیل پکڑ کر جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے درخت سے اسی طرح فرمایا تو اس نے بھی ویسے ہی آپ کی اطاعت کی۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اب تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے لیے مل جاؤ۔ پس وہ دونوں مل گئے اور آپ کے لیے پردہ کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو وہ دونوں درخت جدا ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر اسی طرح کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔